عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے افسانہ آخری آدمی کا تنقیدی مطالعہ۔ انتظار حسین جدید اردو افسانے کی ایک اہم اور مضبوط کڑی ہے۔ انہوں نے جس زمانے میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا وہ ادبی اور سماجی سطح پر شکست و ریخت کا دور تھا۔ ایک طرف تقسیم ہند کے المیہ نے برصغیر کے عوام کو مزمل کر دیا تھا تو دوسری طرف ترقی پسند تحریک کا شیرازہ بکھر رہا تھا، لیکن انتظار حسین نے نہ صرف ترقی پسند تحریک کے سکہ بند اصولوں کی زنجیر کو توڑا بلکہ ایک نئے رجحان یعنی جدیدیت کے تحت اپنے افسانے کے پیچ و خم کو سنوارنے کی کوشش کی۔ 20ویں صدی کے 5ویں دہائی میں انہوں نے اپنے افسانہ کیوما کی دکان کے ساتھ اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا اور ان کا پہلا افسانوی مجموعہ گلی کوچے 1951 سے 1953 کے درمیان باضابطہ طور پر منظر عام پر آ گیا۔ انتظار حسین ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب بیان کے ذریعے اردو افسانے کو ایک وسعت عطا کی۔ ان کی طرز ادا اور افکار کو سمجھنا عام قاری کے لیے بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا فنکارانہ اسلوب یا پیرائی اظہار اختیار کیا جس کی وجہ سے ان کا افسانہ باز و کاری کی تلقین کرتا ہے۔ انہوں نے مغربی حیتوں کی وجہ سے اردو فکشن کو نئے رنگوں میں رنگنے کی کوشش کی، لیکن ان حیتوں کو انہوں نے جوں کا توں استعمال نہیں کیا بلکہ مشرقی سانچوں کے ذریعے اردو افسانے کو ایک نئی ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ علامتی و استعاراتی داستانوی اساطیری دیو مالائی اسلوب سے اردو افسانے کو مغرب کے جدید افسانے کے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ ان کے اس لاسانی اسلوب کے بارے میں مابعد جدید تھیری کے ایک نامور ادیب گوپی چند نارنگ یوں رقم تراز ہیں، کوٹ: اسلوب کے ذریعے انہوں نے اردو افسانے کو نئے فنی اور معنیاتی امکانات سے آشنا کرایا ہے اور اردو افسانے کا رشتہ بیک وقت داستان، حکایت، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیومالا سے ملا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ناول اور افسانے کی مغربی حیتوں کی بنسبت داستانوی انداز ہمارے اجتماعی لاشعور اور مزاج کا کہیں زیادہ ساتھ دیتا ہے۔ انکوٹ۔ اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار حسین اپنے ہم عصر افسانہ نگاروں میں ایک ایسے تخلیق کار ہیں جنہوں نے اپنے اسلوب و بیان کی وجہ سے افسانے کا رشتہ داستانوں، اساطیر اور جاتک کتھاؤں سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے حقیقت میں قدیم ہندوستانی حکایت کو نئے طرز اور نئے انداز کے تحت جدید رجحان کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ انتظار حسین کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انہیں روایت پر خاصی دسترس حاصل تھی۔ قرآن شریف، احادیث، صوفیاء کرام کے ملفوظات، جاتک کتھا، رامائن، بدھ مت وغیرہ پر ان کی گہری نظر تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مغربی مفکرین کا مطالعہ بھی تھا۔ خاص طور پر چیکھوف اور کافکا کا اثر ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ انہوں نے کافکا کو اردو میں ترجمہ کیا۔ انتظار حسین نے کافکا کی مشہور فکشن تحریر میٹامارفوسس کا اردو میں ترجمہ کایا کلب کے نام سے کیا ہے۔ انتظار حسین کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ تقسیم ہند تھا، جو ان کے افسانوں کا ایک اہم موضوع رہا۔ ہندوستان سے پاکستان چلے جانے کے بعد انہیں اس بات کا صدمہ مرتے دم تک رہا کہ ملک کیوں تقسیم ہوا۔ انہیں اپنے اسلاف اور اجداد کی وراثت سے کٹ جانے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ پاکستان میں رہ کر بھی ان کی افسانوی فضا میں ہندوستان کے کھیت کھلیان رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہجرت کا کرب ان کے افسانوں کا بنیادی موضوع رہا ہے۔ اس نوعیت کے افسانوں میں ہندوستان سے ایک خط، نر ناری، وہ جو کھوئے گئے، شہر افسوس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تقسیم نے نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کو الگ الگ کیا بلکہ دلوں کے درمیان بھی دوریاں پیدا کر دی۔ انسان انسانیت کا دشمن بن گیا، یعنی ہر طرح کا ظلم و ستم عام تھا۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا ایک اہم پہلو ماضی کی بازیابی بھی ہے۔
انہیں ماضی سے گہرا لگاؤ تھا۔ انہوں نے روایت سے خام مواد جمع کر کے نئے افسانے کو مستحکم بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک انسان حال کو اپنے ماضی کے ذریعے بسر کرتا ہے۔ انہیں ماضی سے محبت تھی اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دور عتیق میں انسان اور اس کا معاشرہ ان پیچیدگیوں کا حامل نہیں تھا جو عصر حاضر کے سنتی کلچر کی پیداوار ہے۔ انتظار حسین اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ عصر حاضر کا انسان اپنا شخصی پہچان کھو چکا ہے اور اس کی شناخت اور بحالی کے لیے اسے ماضی میں لے جانا ضروری ہے۔ انتظار حسین کو روایت اور اسلاف سے محبت تھی۔ انہیں سماجی بکھراؤ، ماضی سے کٹ جانے کا غم، قدروں کی پامالی، شکست و ریخت سے دل بھر گیا ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ روایت میں کھو جانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر اسلامی روایت کو کھنگالنے کی ازحد کوشش کی جس کا اندازہ افسانہ کشتی سے ہوتا ہے۔ انتظار حسین کی تخلیقی جہاد کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی اول معاشرتی یادوں کی کہانی، دوم انسان کے اخلاقی روحانی زوال اور وجودی مسائل کی کہانیاں، سوم سماجی و سیاسی مسائل کی کہانیاں اور چہارم نفسیاتی و دیومالائی کہانیاں۔ ان کے یہاں موضوعات کا تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے یہاں ہجرت کا کرب، علیحدگی، اجنبیت، افسردگی، بیگانگی، کرب و اضطراب، مشینی اور صنعتی نظام، قدروں کی پامالی، سماجی بکھراؤ، استحصال، شکست و ریخت، حالات کا جبر وغیرہ جیسے موضوعات در آئے ہیں۔ انتظار حسین نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ تحریک و رجحانات کا دور تھا۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے مابعد جدید دور تک کا سفر بڑے ہی منفرد انداز میں طے کیا اور اپنا ایک الگ اور نیا انداز اپنا کر افسانے کو بہت آگے لے لیا۔ ان کا ڈکشن ہماری داستانوں، جاتک کتھاؤں، رام لیلا اساطیر سے سفر کرتے ہوئے عصر حاضر کے موضوعات سے ہم آہنگ ہوتا ہوا نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ موجودہ انسان اس صارفیت کے دور میں ایک مشین کی طرح رول نبھا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں وہ اپنی میراث سے کوسوں دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کبھی وہ اسے زرد کتا کا نام دیتے ہیں اور کبھی آخری آدمی کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے داستانی اسلوب کے ذریعے سے قوت باصرہ کے ساتھ ساتھ قوت سامعہ کو پھر سے بیدار کیا اور کہانی کے روایتی انداز کو از سر نو زندہ کیا۔ ان کے نزدیک فرد کی پہچان تاریخ اور تہذیب کے حوالے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کی طرح تہذیب و ثقافت کو بنیادی چیز قرار دیا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ اپنے ایک مضمون میں یوں لکھتے ہیں: "You cannot avoid tradition while writing any literature." انتظار حسین کی انفرادیت اس بات سے بخوبی ہے کہ انہوں نے ہند اسلامی تہذیب کو اپنے افسانوں میں پرونے کی کوشش کی۔ ان کا نقطۂ نظر کافی وسیع اور گہرا تھا۔ وہ انسان کے خارجی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے نہا خانوں میں بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہانی کا تانا بانا بنتے ہیں کہ خارجی سطح پر کوئی عام کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن اندرونی سطح پر ایک عظیم ماضی کے تسلسل کے اظہار کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ ان کی تمثیلی اور علامتی انداز کو معنی کی تکثیریت حاصل ہے۔ انہوں نے جدید افسانے کو فن کے بل بوتے پر نت نئے تجربوں سے آراستہ کیا۔ انہوں نے افسانہ نگاری کی شروعات اس وقت کی جب بر صغیر تقسیم کے سانحے سے جوجھ رہا تھا۔ انہوں نے حالات و واقعات کا اثر ان کے ابتدائی افسانی مجموعے گلی کوچے اور کنکری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انتظار حسین خود کو ان بد نصیب اشخاص میں گردانتے تھے جو تقسیم کی زد میں آ کر ہجرت کے مہاجر کہلائے۔ انہیں اپنی جڑوں سے بچھڑنے کا غم عمر بھر کھاتا رہا۔ یہی کرب و ہجرت کی داستان ان کے افسانوں کا ایک اہم باب بن گیا۔ ان کی افسانوی کائنات میں ماضی سے بچھڑنے کا غم یا ماضی کی بازگشت نظر آتی ہے، جسے آج کے ادب میں ناسٹالجیا سے تعبیر کرتے ہیں۔ انتظار حسین نے نہ صرف ماضی کا ماتم کیا بلکہ جدید دور کے انسان کو ماضی کی بول بلائیوں کے ساتھ ہم آہنگ بھی کیا تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کا ماضی کتنا تابناک و تابندہ رہا ہے۔
ان کے یہاں روایت سے انحراف نہیں ہے، بلکہ وہ اس روایت کے پاسدار ہیں جس میں انسان کا وجود، اس کا ضمیر، اخلاق و عادات محفوظ تھے۔ انہیں اپنی اسلامی تاریخ سے محبت تھی جس میں پوری انسانیت کی نجات کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ مذکورہ بالا دو مجموعوں میں انتظار حسین کے اس اسلوب کی نمائندگی ہوتی ہے جو روایت سازی سے لبریز ہے۔ اس میں رومانوی رنگ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری کے لیبل بھی چسپاں نظر آتی ہے۔ ان میں موضوعات اور تجربات کی گہما گہمی زیادہ نہیں ہے، بلکہ راست بیانیہ کا استعمال اور سادہ ڈکشن کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جس مجموعے نے انہیں جدید افسانہ نگاروں کے بنیاد گزاروں میں کھڑا کر دیا ہے وہ ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ آخری آدمی ہے، جو 1967 میں منصب شہود پر آیا ہے۔ اس مجموعے میں سے صاف جھلکتا ہے کہ انتظار حسین نے راست بیانیہ سے انحراف کر کے نئے اسلوب کی داغ بیل ڈالی ہے۔ اس مجموعے میں انہوں نے تمثیلی اسلوب، داستانوی اسلوب، حکایتی اسلوب، مکالماتی تکنیک، تجریدی اسلوب، اساطیری اسلوب اور رمزیہ و استعاراتی اظہار سے کام لے کر اردو افسانے کو نئی فضاؤں کی سیر کرائی ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اردو ادب کی اصل پہچان داستان اور غزل میں چھپی ہوئی ہے، اور یہی دو اصناف سخن جو ہماری تہذیب کی امین ہیں۔ انہیں اس بات کا خدشہ کھائے جا رہا تھا کہ غزل حقیقی معنوں میں ہماری تہذیب میں ڈھل چکی ہے اور اس کے آبیاری کرنے میں شاعروں کا لشکر لگا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے فکشن نگار داستانوں سے دور ہو گئے ہیں جسے وہ فکشن کی موت تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فنکارانہ اسلوب سے موجودہ مسائل کو داستانوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ہمارا ماضی تابناک رہا ہے اور موجودہ حالات و واقعات کا حل ماضی میں ہی چھپا ہے۔ ماضی کو حال سے ملانے کے لیے داستانوی اسلوب سے کار فرما ہے، چونکہ اس حوالے سے وہ خود لکھتے ہیں۔ کوٹ: کائنات کا جو تصور ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے، اس کائنات کا نقشہ داستانوں میں نظر آتا ہے۔ داستانوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے واسطے سے ہم ماورائی حقیقت تک پہنچتے ہیں، ماورائی حقیقت سے ہم حقیقت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ایک محدود انسانی کائنات سے ایک وسیع تر کائنات کا نقشہ جو ہمارے تہذیبی شعور کا حصہ ہے، اس کا اظہار داستانوں میں ہوا ہے۔ انکوٹ۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ انتظار حسین کو اپنی روایات سے کس قدر محبت تھی۔ انہیں اس بات کا سخت دکھ تھا کہ ابتدائی افسانہ نگاروں نے اس صنف سے قطع نظر کیا ہے۔ انتظار حسین نے مغربی افسانہ سے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن فضا آفرینی اور اسلوب کی رنگا رنگی ان کا ذاتی تجربہ ہے۔ ان پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں کہ ان کی افسانوی کائنات ماتم کناں ہیں، لیکن اس رائے کے قطع نظر انتظار حسین ایک ایسے سلجھے ہوئے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے کاری کو تمثیل، جاتک کتھاؤں، داستانوں، دیو مالاؤں اور اساطیر فضاؤں سے آشنا کیا ہے۔ ان کا تجربہ ایسا ہے کہ قاری کو نادانستہ طور پر اپنی روایات سے باخبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ماضی سے اس قدر لگاؤ ہے کہ بار بار اس میں جاننے کی ضد کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جسم کا کوئی حصہ ماضی میں رہ گیا ہے، جس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کبھی داستانوں تو کبھی حکایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس حوالے سے پروفیسر مجید مضمر لکھتے ہیں، کوٹ: انتظار حسین کے یہاں معاشرتی حقیقت نگاری کا یہی تصور ملتا ہے جس میں گمشدہ، حاضر اور نوآمدہ عوامل ایک اکائی کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ان کی ذات کا کوئی حصہ کٹ کر ماضی میں رہ گیا ہے۔ اس کٹے ہوئے حصے کے ساتھ داستانیں، اساطیر، تلمیحات، تاریخ، مذہب، عقائد، توہمات، رسوم، حکایتیں سب کچھ ہیں جسے وہ تخیل کے راستے سے واپس لا کر حال میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ انکوٹ۔ اس طرح سے انتظار حسین نے اپنی افسانوی دنیا کو متنوع موضوعات اور فنی تجربات سے آراستہ کر کے ایک نئی فضا قائم کی ہے۔ انتظار حسین کی اسلوبی رنگا رنگی ان کے افسانوی مجموعے آخری آدمی میں مضمر ہے۔ اگر اس مجموعے کو
ان کا حاصل کلام کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس مجموعے میں شامل افسانے ان کے شہکار اسلوب کا غماز ہیں۔ ان کی اردو فکشن میں موضوعات کے حوالے سے نہیں بلکہ سحر انگیز اسلوب بیان کی وجہ سے پہچان ہے۔ اس مجموعے میں شامل پہلا افسانہ آخری آدمی ہے۔ یہ افسانہ موضوع اور اسلوب کے حوالے سے اردو میں پہلا تجربہ ہے۔ انتظار حسین نے اس افسانے میں اسلامی تاریخ کے اس واقعے کو بیان کیا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک قوم کے ساتھ گزر چکا ہے۔ یہ قوم سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتی تھی، لیکن انہیں اللہ نے بذریعہ رسول سبت یعنی سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے رسول کا کہنا ٹھکرایا اور اللہ کا عذاب ان پر اس طرح مسلط ہوا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ آخری آدمی کا موضوع انہوں نے قرآن شریف سے اخذ کیا ہے۔ یہ موضوع سورہ اعراف اور سورہ بقرہ سے مستعار لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی یہ آیت 65 جس کا ترجمہ یوں ہے: پھر تمہیں قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ کہانی آخری آدمی ہمیں اس اعتبار سے اردو افسانے کی ایک بالکل انوکھی اور نئی جہت سے روشناس کراتی ہے کہ اس میں انسان کی روحانی اور اخلاقی کشمکش اور اس پر جبلی قوتوں کے دباؤ کو کچھ ایسے اچھوتے پیرائی میں بیان کیا گیا ہے کہ بیانیہ کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے اور انکشاف حقیقت کی پرتیں بھی کھلتی ہیں۔ آخری آدمی ان انسانوں کے بندر بن جانے کی کہانی ہے جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے اور اپنی حرص و لالچ کے جذبے کی تسکین کرتے تھے۔ لالچ، مکر، خوف اور غصے کے منفی جذبات کے باعث وہ اعلیٰ انسانی سطح سے حیوانی سطح پر اتر آئے۔ آخری آدمی الیاسف ہے جو ان میں سب سے زیادہ عقل مند ہے اور آخر تک آدمی بنے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ منفی جذبات سے خود کو بچانے کی شدید جدوجہد کرتا ہے۔ انسان اور اس کی جبلی قوتوں کی یہ باہمی کشمکش کہانی میں وہ تناؤ پیدا کرتی ہے جو قصے کی جان ہے۔ الیاسف اس کہانی کا مرکزی کردار ہے اور پوری کہانی اس کے ارد گرد گھومتی ہے، مگر اس کی شخصیت کا دوسرا رخ اس وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے بچانے کے باوجود اپنے ہم جنسوں کے حوالے کے بغیر اپنی صحیح شناخت سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور پہچان کا یہ المیہ اس میں نئے سرے سے جبلت کی منفی قوتوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ انتظار حسین کریے کہ ان تمام لوگوں کا حال بیان کرتے ہیں جن میں اپنے کو بچانے کی قوت اور ارادہ کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے جذبات اور قابو نہیں پا سکے اور اس طرح اپنے انسانی وجود کو کھو بیٹھے۔ کسی کی صورت حیرت و استحجاب کی نظر ہو جاتی ہے اور کوئی شک و وسوسہ کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی نفرت و حقارت کی انتہا پر پہنچ کر کوئی خوف کی وجہ سے انسان ہونے کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس طرح حد سے بڑے ہوئے جذبات ان سب لوگوں کو اپنے سیلاب میں بہا لے جاتے ہیں۔ الیاسف چونکہ چالاک اور عقلمند شخص ہے، اس نے مچھلیوں کا شکار سمندر سے براہ راست کرنے کے بجائے سمندر سے ایک نہر نکال لی اور اس نہر کے ذریعے مچھلیوں کو ایک گڈھے میں پہنچایا۔ اس طرح وہ نفسیاتی خواہش اور اپنی ہوس بھی پوری کرتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، مگر وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا تھا یہ دیکھ کر یوں بولا، کوٹ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اسے مکر کرے گا اور بے شک اللہ زیادہ مکر کرنے والا ہے، انکوٹ۔ آخری آدمی کا خام مواد، اسلوب و بیان اور ماحول یقیناً انہوں نے آسمانی صحائف سے مستعار لیا ہے۔ افسانہ آخری آدمی میں انہوں نے عصر حاضر کے انسانوں کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کبھی دھوکہ کیا تھا اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جیسے قوم موسیٰ، قوم عود، قوم سمود اور قوم نوح وغیرہ۔ اور دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی داخلی جبلتوں سے گناہ
کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس افسانے کے حوالے سے ابوالکلام قاسمی لکھتے ہیں، کوٹ: آخری آدمی میں انتظار حسین کا بنیادی مسئلہ اخراج بشریت ہے۔ ان اسباب و علل کی نفی کرنا اور داخلی حیوانی جبلتوں اور خارج کے منفی محرکات کے خلاف نبرد آزما رہنا ہی آدمی کے لیے اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے اور اخلاقی امتیازات کو قائم رکھنے کا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ افسانہ نگار فنکارانہ چابک دستی سے ایک روایتی حقائق کو لمحاتی واقعات سے نکال کر غیر زمانی اور غیر مکانی صداقت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ انکوٹ۔ اس افسانے کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار کو کس حد تک فن پر دسترس حاصل ہے اور کس طرح سے انہوں نے عربی لب و لہجہ کو اپنے منفرد انداز اور جدید تر تکنیک کے حوالے سے روایت کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ملانے کی کوشش کی۔ مذکورہ واقعے کو انتظار حسین نے تمثیلی اسلوب کا جامہ پہنا کر بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار الیاسف لوگوں سے یہی کہتا ہے کہ سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے نہیں جانا، لیکن ان کی نصیحت کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سبھی اسے ٹھٹھا باز کہہ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک انسان علی ازر کا چہرہ مسخ ہو کر بندر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ خبر پوری بستی میں پھیل جاتی ہے، تب بھی انہوں نے ایک دوسرے کا مذاق اور ٹھٹھا کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کیا۔ اس کے بعد انتظار حسین نے آدمی کا بندر بن جانے کی ایک ایسی تصویر کھینچی ہے جسے حقیقت کے ساتھ ساتھ ماورائی حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ کیجیے، کوٹ: اور الیاب ابن زبلون کو دیکھ کر ڈرا اور یوں بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا چہرہ بگڑ گیا۔ ابن زبلون نے اس بات کو برا مانا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا۔ تب الیاسف مزید ڈرا اور چلا کر بولا کہ اے زبلون کے بیٹے، تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھے، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ اس پر ابن زبلون کا منہ غصے سے لال ہو گیا اور دانت بھینچ کر الیاب پر جھپٹا۔ تب الیاب پر خوف سے لرزہ طاری ہوا اور ابن زبلون کا چہرہ غصے سے اور الیاب کا چہرہ خوف سے اور بگڑتا چلا گیا۔ ابن زبلون غصے سے آپ سے باہر ہوا اور الیاب خوف سے اپنے آپ میں سکڑتا گیا، اور وہ دونوں کی ایک مجسم غصہ اور ایک خوف کی پوٹ تھے، آپس میں گتھ گئے۔ ان کے چہرے بگڑتے چلے گئے، پھر ان کے اعضاء بگڑے، پھر ان دونوں کی آوازیں بگڑی کہ الفاظ آپس میں مدغم ہوتے چلے گئے اور غیر ملفوظ آوازیں بن گئے، پھر وہ غیر ملفوظ آوازیں وحشیانہ چیخیں بن گئی اور پھر وہ بندر بن گئی۔ انکوٹ۔ اس اقتباس سے انتظار حسین کا تمثیلی رنگ صاف جھلکتا ہے اور دوسری چیز ماورائی حقیقت نگاری کی تکنیک بھی صاف دکھائی دیتی ہے، جس سے قاری پر حقیقت کے علاوہ کچھ اور تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا پلاٹ سادہ ہے اور راست بیانیہ کا استعمال بھی کیا گیا ہے، لیکن تمثیلی فضا اور داستانوی رنگ کی وجہ سے اس کی معنویت بدل جاتی ہے۔ اس افسانے میں ایک طرف روحانی زوال کو پیش کیا گیا ہے تو دوسری طرف انسان کی لالچ، حرص اور خود غرضی کو نادانستہ طور پر دکھانے کی عمیق کوشش کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی کردار الیاسف واحد آدمی ہے جو آخر تک آدمی کی جون میں بنے رہنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن آخرکار وہ بھی جنسی نفسیات کا شکار ہو کر اپنی محبوبہ بنت الخضر کو سونگھتے سونگھتے جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اقتباس ملاحظہ کیجیے، کوٹ: بھاگتے بھاگتے تلوے اس کے دکھنے لگے اور چپٹے ہونے لگے اور کمر کا درد بڑھتا گیا اور اسے یوں معلوم ہوا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی دوہری ہوا چاہتی ہے، اور وہ دفتن جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین میں لگا دیں۔ الیاسف نے جھک کر ہتھیلیاں زمین میں ٹکا دی اور بنت الخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھوں پیروں کے بل تیر کے موافق چلا۔ انکوٹ۔ اس طرح کہانی میں مرکزیت صرف مکر و لالچ کی نہیں ہے، بلکہ آخری آدمی کے بنت الخضر سے رشتے کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب مل کر انسانی سرشت میں جبلی قوتوں کے منفی دباؤ کا اظہار بن جاتے ہیں، جس سے انسان کو ہمیشہ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے
اور یہ وہ کشمکش ہے جو انسانی وجود میں مضمر ہے۔ اس طرح سے انہوں نے تمثیلی اسلوب کی باضابطہ طور پر اردو ادب میں متعارف کیا۔ حقیقی معنوں میں انتظار حسین نے اردو فکشن کو کلاسیکی ادب سے ملایا ہے۔ انہوں نے نئے موضوعات کو کلاسیکی حیت میں ڈال کر نئے انداز پیدا کیے ہیں۔ یہ ان کا ذاتی کمال ہے کہ اسلوب کے متعدد تجربات سے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ اس بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انتظار حسین نے اردو فکشن اور بالخصوص اردو مختصر افسانہ کو اپنی طرح دار اسلوب سے اس طرح سیراب کیا ہے کہ جس کی نمی آج بھی کئی افسانہ نگاروں کے یہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظار حسین اپنے اندر ایک تحریک ہیں جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب، حیت اور تکنیک کے ذریعے اردو فکشن کو ایک نئی روش عطا کی، اور جدید اور مابعد جدید افسانہ جن تقاضوں کی تلقین کرتا ہے، اس سب کو انہوں نے بخوبی نبھانے کی کوشش کی ہے۔ نئی صورتحال کے پیچیدہ اور غیر رسمی روایتی موضوعات اور مسائل کا اظہار اپنے منفرد لب و لہجے کے مطابق ڈال دیا، اور روایت نے اظہار و بیان کے جو سانچے فراہم کیے تھے وہ انہیں فرسودہ نظر آئے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک نیا انداز بیان ایجاد کیا، جس کی وجہ سے وہ ادبی دنیا میں ایک انفرادیت حاصل کر گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے نئے موضوع پر بحث ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔